السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پوئم نمبر 3 لولیسٹ آف ٹریز دا چیری ناؤ۔ پوئم لکھی ہے الفرڈ ایڈورڈ ہاؤس مین یا اے ہاؤس مین نے۔ پوئم میں پوئٹ بنیادی طور پر 4 چیزیں ڈسکس کرتا ہے۔ پہلا، ڈسکرائبس دا بیوٹی آف نیچر، فطرت کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے، اور فطرت کی اس خوبصورتی سے یہ بات کرتا ہے چیری ٹری کی۔ امپریسڈ بائی دا بیوٹی آف چیری، چیری کے درخت کو جب یہ دیکھتا ہے تو یہ اس کی خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اور یہ صرف پوئٹ نہیں ہے، اگر آپ جاپان کے حوالے سے دیکھیں گے تو وہاں چیری کے درخت پر جب پھولوں کا سیزن آتا ہے تو باقاعدہ ایگزیبیشنز لگتی ہیں اور لوکل لوگوں کو چھٹیاں دی جاتی ہیں، ایون پوری دنیا سے ٹورسٹ جاتے ہیں چیری کے درخت کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے، اور واقعتاً وہ بڑا خوبصورت نظارہ ہے۔ آپ اس کو گوگل پہ جا کے دیکھیے تو آپ واقعتاً انجوائے کریں گے کہ چیری کا درخت جو ہے وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے جب اس پر پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ، پھر یہ محسوس کیا کرتا ہے؟ feels that life is too short to enjoy the beauty of cherry۔ جب اس کو چیری درخت کی خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ انسان کی جو 70 سال کی ایکسپیکٹڈ ایج ہے یہ بہت کم ہے فطرت کی خوبصورت چیزوں یعنی چیری جیسی چیزوں کی خوبصورتی کو انجوائے کرنے کے لیے۔ اور آخر میں عہد کرتا ہے resolves to enjoy the beauty of cherry tree، کہ آج کے بعد میں اپنی زندگی کا ایک بھی دن ضائع کیے بغیر فوراً سے اس جگہ پر جایا کروں گا جہاں پر چیری کا درخت لگا ہوا ہے، اور میں اس کی خوبصورتی سے لطف اٹھاؤں گا۔ پہلے سٹینزے کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا بتایا گیا ہے۔ پہلے سٹینزا میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چیری کا درخت کہاں پر ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ہے ووڈ لینڈ رائڈ پر۔ ووڈ لینڈ رائڈ کیا ہوتا ہے؟ ووڈ لینڈ رائڈ کہتے ہیں گھاس کے میدان سے جب گھوڑے پر سواری کرنے والے مسلسل گزرنا شروع کر دیں تو گھوڑوں کے مسلسل گزرنے سے اس جگہ سے گھاس ختم ہو جاتی ہے اور ایک تنگ سا راستہ بن جاتا ہے، ایک پگ ڈنڈی بن جاتی ہے، اسے کہا گیا ہے ووڈ لینڈ رائڈ۔ تو یہ جو درخت ہے یہ جنگل کے شروع ہونے سے پہلے جہاں پر ووڈ لینڈ رائڈ یعنی گھوڑ سواروں کا جو راستہ بڑے واضح طور پر نظر آتا ہے، تو یہ وہاں پر جنگل سے باہر ایک کنارے پر یہ درخت موجود ہے۔ اور پھر پوئٹ ہمیں فرسٹ اسٹینزا میں بتاتا ہے کہ یہ درخت وہاں پر موجود ہے اور اس کے ساتھ اس پر بے تحاشا پھول لگے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ پھول لگے ہوئے ہیں کہ پھولوں کے بوجھ سے اس درخت کی جو شاخیں ہیں وہ زمین کو چھو رہی ہیں، نیچے جھک رہی ہیں، اور پوئٹ کہتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اس نے سفید پھولوں کا لباس پہنا ہو، کیا منانے کے لیے؟ ایسٹر کا تہوار منانے کے لیے۔ تو اس طرح سے یہ فطرت کی خوبصورتی کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ ایسٹر کیا ہے؟ عیسائیوں کے ہاں ایسٹر ایک تہوار ہے۔ یہ تہوار عیسیٰ علیہ السلام کے پھر سے دنیا میں آنے کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اور یہ مارچ کے مہینے میں پورے چاند کے بعد جو پہلا سنڈے ہے اس کو منایا جاتا ہے، 21 مارچ کو یا اس کے بعد، یعنی فل مون کے بعد جو پہلا سنڈے ہوگا اس کو یہ منایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر وائٹ کلر کی بڑی امپورٹنس ہے۔ وائٹ کلر جو ہے یہ کرسچنز پہنتے ہیں ایسٹر منانے کے لیے، اور یہ وائٹ کلر سمبولائز کرتا ہے وائٹیلٹی کو، انوسنس کو، عیسیٰ علیہ السلام کی بے گناہی کو، پیورٹی آف لائف کو، پیورٹی آف نیچر کو، طاقت کو، ویگر کو۔ تو اس لحاظ سے جو چیری کے جو خوبصورت پھول ہیں، سفید رنگ کے پھول ہیں، ان کا جو کلر ہے سفید کلر، وہ ان کی امپورٹنس کو اور بڑھا دیتا ہے۔ سیکنڈ سٹینزا میں پوئٹ کہتا ہے کہ آج سے پہلے تک مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ چیری کا درخت کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، اور پوئٹ کہتا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 20 سال ضائع کر دیے، یعنی موجودہ عمر پوئٹ کی 20 سال ہے، 20 سال کی عمر تک پوئٹ کو اندازہ نہیں تھا کہ چیری کا درخت کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، اور اب افسوس کرتا ہے
کہ میں نے اپنی زندگی کے 20 سال ضائع کر دیے. اور پھر کہتا ہے کہ اگر بائبل کے مطابق انسان کی متوقع عمر جو ہے ایکسپیکٹڈ ایج وہ چونکہ 70 ایئرز ہے تو اگر 20 سال مائنس کر دیں تو 50 سال میرے پاس باقی بچتے ہیں. سٹینزا نمبر 3 میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ فطرت کی جو خوبصورت چیزیں ہیں ان کو انجوائے کرنے کے لیے 50 سال کی جو عمر ہے وہ بہت تھوڑی عمر ہے. افسوس کہ میں نے 20 سال ضائع کر دیے. اور پھر کہتا ہے کہ میں ابھی جنگل میں جاؤں گا, ووڈ لینڈ پہ جاؤں گا اور چیری کے درخت کو دیکھوں گا جو خوبصورت پھولوں سے ڈھکا ہوا ہے. ٹیکسٹ میں لائن استعمال ہوئی ہے covered with snow. تو یہاں پر سنو سے مراد قطن جو ہے وہ برف باری والی سنو نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد ہے کہ سفید پھول اس قدر زیادہ ہیں کہ انہوں نے درخت کو پوری طرح سے ڈھانپ رکھا ہے. بظاہر دور سے یوں لگتا ہے کہ یہ درخت جو ہے وہ سنو فالنگ کی وجہ سے برف سے ڈھک گیا ہو, لیکن یہاں پر سنو سے مراد ہے سفید پھول. چلیے اب ہم ٹیکسٹ پڑھتے ہیں. جی, انٹروڈکشن کے بعد پوئم کی ریڈنگ. سٹینزا نمبر 1 کی آئیڈیاز. فرسٹ سٹینزا میں 3 امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں. نمبر 1, چیری از دا موسٹ بیوٹیفل ٹری رائٹ ناؤ. اس موسم میں جس کی پوئٹ بات کر رہا ہے اس وقت درختوں میں سے پیارا ترین درخت چیری ہے. اٹ از اوور لوڈیڈ ود وائٹ فلاورس. اس وقت یہ درخت سفید پھولوں سے لدا ہوا ہے. اٹ سیمز ریڈی ٹو سیلیبریٹ ایسٹر. اور یوں لگتا ہے کہ یہ درخت ایسٹر کا تہوار منانے کے لیے بالکل تیار ہے. loveliest of trees the cherry now. درختوں میں سے پیارا ترین درخت اس وقت چیری ہے. is hung with bloom along the bough. اس کی شاخیں پھولوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہیں. بلوم سے مراد یہاں پر پھول ہیں, bough شاخ کو کہتے ہیں. and stands about the woodland right. اور یہ درخت جو ہے وہ ووڈ لینڈ رائٹ کے قریب کھڑا ہے. ووڈ لینڈ رائٹ سے کیا مراد ہے؟ گھوڑ سواروں کے مسلسل گزرنے سے بننے والا تنگ راستہ. ویئرنگ وائٹ فار ایسٹر ٹائڈ. اور یہ درخت ویئرنگ کیا پہنے ہوئے ہیں؟ وائٹ سفید کلر کا لباس. فار ایسٹر ٹائڈ ایسٹر کا تہوار منانے کے لیے. اب ایسٹر ہم ڈسکس کر چکے انٹروڈکشن میں کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے پھر سے دنیا میں تشریف لانے کے حوالے سے یہ تہوار منایا جاتا ہے, اور اس تہوار کے روز جو ہے وہ سفید کلر پہنا جاتا ہے. تو سفید کلر کی بڑی امپورٹنس ہے کیونکہ چیری کے درخت کے پھولوں کا رنگ بھی جو ہے وہ سفید ہے. اور وائٹ کلر کس چیز کو سمبولائز کرتا ہے؟ یہ ہے پیورٹی, خالص پن کا. used during all feast of the Lord and during the seasons of Easter to symbolize the resurrection of Jesus Christ. کیا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو جتنی بھی مختلف قسم کی سیلیبریشنز ہوتی ہیں تو وائٹ کلر جو ہے وہ پیورٹی کے طور پر ان تقریبات کا ایک حصہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرکشن سے مراد ہے پھر سے جی اٹھنا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے پھر سے جی اٹھنے کی علامت ہے. White represents light, innocence, purity, joy, triumph and glory. اور اس کے ساتھ ساتھ سفید کلر کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے, کس چیز کی علامت ہے؟ روشنی کی, معصومیت کی, اخلاص کی, خوشی کی, فتح کی, اور اس کے ساتھ عظمت کی. تو انٹروڈکشن میں جو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ وائٹ کلر کو جو مذہبی رنگ دیا گیا ہے اس لحاظ سے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو ان لائن سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ امپورٹنس کس پیرائی میں ہے, کس بیک گراؤنڈ میں ہے, اور ایکچولی اس کا مذہب کے ساتھ تعلق کیا ہے. جی نیکسٹ سٹینزا 2 کی آئیڈیاز. سٹینزا 2 میں پوئٹ بتاتا ہے کہ بائبل کے مطابق انسان کی جو ایکسپیکٹڈ ایج ہے وہ 70 سال ہے. 70 میں سے نمبر 2 پہ جو پوائنٹ لکھا ہوا, the poet wasted 20 years for he was ignorant to the beauty of cherry. تو 20 سال تک وہ چیری کی خوبصورتی سے بے خبر رہا. تو پوئٹ کہتا ہے کہ میری زندگی کے یہ 20 سال جو تھے یہ ضائع گئے. now the poet is left with 50 years to enjoy the beauty of cherry tree. اور اب انسان کی ایکسپیکٹڈ ایج جو کہ بائبل کے مطابق 70 سال ہے, 70 میں سے 20 سال اس کے ضائع ہو چکے, تو باقی اس کے پاس 50 سال بچے ہیں
فطرت کی خوبصورتی سے لطف اٹھانے کے لیے. Now of my 3 score years and 20 will not come again. کہ اب میری 70 سال کی جو ایکسپیکٹڈ عمر ہے بائبل کے مطابق اس میں سے 20 سال دوبارہ نہیں آئیں گے. یعنی پوئٹ کی موجودہ عمر جو ہے وہ 20 سال ہے. اس پر کویسچن بھی آتا ہے پیپر میں کہ پوئٹ کی موجودہ عمر کیا ہے. What is the present age of the poet؟ تو 20 سال ہے. And take from 70 springs a score. اور اگر عمر کی 70 بہاروں میں سے 20 بہاریں مائنس کر دیں یعنی عمر کے 70 سالوں میں سے 20 سال اگر ہم نکال دیں it only leaves me 50 more. تو پھر پوئٹ کہتا ہے کہ میرے پاس صرف 50 سال باقی بچتے ہیں. اسٹینزا نمبر 3 میں پوئٹ کہتا ہے کہ جی 50 years is a short period to enjoy the beauty of nature. کہ وہ جو 50 سال باقی بچ گئے ہیں فطرت کی خوبصورتی سے لطف اٹھانے کے لیے یہ 50 سال بہت تھوڑا عرصہ ہے. So the poet will go at once to the place where the cherry is standing. لہذا پوئٹ کیا کرے گا بغیر کوئی وقت ضائع کیے اس جگہ پر جائے گا جہاں پر چیری کا درخت کھڑا ہوا ہے لگا ہوا ہے تاکہ جی بھر کر اس کی خوبصورتی سے لطف اٹھائے. And since to look at things on bloom. اور چونکہ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے جو اپنے جوبن پر ہوتی ہیں جوانی پر ہوتی ہیں. ان بلوم کا مطلب ہے اپنے پورے جوبن پر جوانی پر. 50 springs are little room. 50 سال کی عمر یا 50 بہاریں عمر کی یہ بہت تھوڑا وقت ہے. یہاں پر little room سے مراد ہے تھوڑا وقت. About the woodland I will go. کہ میں ووڈ لینڈ میں جاؤں گا. To see the cherry hung with snow. یہ دیکھنے کے لیے کہ چیری کا درخت مکمل طور پر پھولوں سے ڈھکا ہوا ہے. یہاں پر سنو سے مراد وہ سنو فال والی برف باری نہیں ہے بلکہ سنو سے مراد ہے سفید پھول جو اس قدر زیادہ ہے یوں لگتا ہے کہ یہ درخت جو ہے وہ برف سے ڈھکا ہوا ہو. آپ یہ امیجز دیکھیے چیری کے درخت کی. یہ اس کے پھولوں کے امیجز ہیں. آپ دیکھیں کس طرح سے گچھوں کی صورت بہت زیادہ پھول لگتے ہیں اور بالکل وائٹ. یہ چیری کے درخت ہیں جو سفید پھولوں سے اس قدر بھرے ہوئے ہیں کہ ہمیں درختوں کے پتے نظر ہی نہیں آ رہے. ایک اور امیج دیکھیے. یہ دیکھیے جی کس قدر زیادہ پھول ہے چیری کے درخت پر. تو اس لیے پوئٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اس وقت جو ہے وہ پیارا ترین درخت ہے. پہلی 2 ویڈیوز کے بعد اسٹوڈنٹس کے مجھ پہ آ رہے تھے کویسچنز آ رہے تھے کہ سر ہم نے اس میں سے کویسچنز کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے. تو میں نے اس پوئم کے ساتھ جو کویسچن پریپیئر کرنے ہیں ان کے نہ صرف کویسچنز لکھ دیے ہیں بلکہ آنسرز بھی لکھ دیے ہیں. آپ اس ویڈیو کے اس حصے کا اسکرین شاٹ لے کے آپ کویسچنز یہاں سے یاد کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں. یہ پہلا حصہ ہے کویسچنز کا اور یہ دوسرا حصہ. یہ وہ کویسچنز ہیں جو پیپر میں آ چکے ہیں یا آ سکتے ہیں. اس میں ٹیکسٹ بک والے کویسچن بھی شامل ہیں اور جو ایڈیشنل کویسچنز آپ نے کرنے ہیں وہ بھی شامل ہیں. اور یہ ہے جی اس کا لاسٹ پیج. تو ٹوٹل 9 کویسچن آپ نے پریپیئر کرنے ہیں. میں نے ان کویسچنز کو پریپیئر کرتے ہوئے تمام بورڈز کے پچھلے پیپرز کو کنسلٹ کیا. کویسچن کی سٹیٹمنٹ تھوڑی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے لیکن یہ کویسچن آلموسٹ جو ہیں یہ 9 ہی بنیں گے ایڈیشنل پلس ایکسرسائز والے دونوں. تو آپ انہی کویسچنز کو تیار کیجئے اینڈ آئی ڈو ہوپ کہ یہ یقینی طور پر یہی کویسچن جو ہے وہ سفیشینٹ ہوں گے آپ کے بورڈ کی تیاری کے لیے. تھینک یو.